سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے حضرات کی یہ خواہش تھی کہ ذکر کے تعلق سے کچھ رہنمائی کر دی جائے، چونکہ بحمدہ تعالی حضور بحر العرفان سیدی مرشدی مولائی مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ مجددی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کی صحبت بابرکت سے ہم گناہگاروں کو بھی ذکر کی دولت حاصل ہو گئی، اور ہمارے مرشد گرامی مرتبت کی یہ تمنا تھی کہ بندے اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کریں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں تاکیدات اور تنبیہات وارد ہوئی ہیں۔ اور اس وقت طریقت کے ذکر سے عموماً خانقاہیں خالی ہو چکی ہیں، اور کوئی ایسا انسان بھی نظر نہیں آتا ہے جو باضابطہ طور پر لوگوں کو سلوک طے کرائے اور طریقت کے ذکر کی رہنمائی کرے۔ اس لیے آپ کی تمنا تھی کہ ہر سلسلے سے جڑا ہوا انسان نیک و صالح پرہیزگار انسان طریقت کا ذکر حاصل کرے اور بتائے گئے طریقے کو اپنا کے قرب خداوندی کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور بحر العرفان کا فیضان اتنا عام ہے کہ بے شمار لوگ آج ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اور ان کے خلفاء کے بتائے ہوئے طریقے سے ہزاروں لوگ روحانیت اور تصوف کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے اسے سماعت فرمائیں اور جو طریقہ بتایا جائے اسے اپنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ ضرور فیضیاب ہوں گے۔ عموماً آج جو ذکر لوگ سمجھتے ہیں وہ چند اوراد و وظائف کو ذکر سمجھ لیا ہے، اور اس سے وہ روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام صوفیاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج کے دور کے رائج اوراد و وظائف کے ذریعے روحانیت اور طریقت کا حصول نہیں ہو سکتا۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اگر سچی طلب اور لگن کے ساتھ اور عقیدت و محبت کے ساتھ انسان اپنائے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید قوی ہے انشاءاللہ وہ ضرور فیضیاب ہوگا۔ ذکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مختصر فاتحہ پڑھیں، اور فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد کم از کم ان تین اوقات میں آپ جہاں تک ہو سکے ذکر ہر حالت میں کریں۔ ذکر کرنے سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر آپ مختصر فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف، آیت الکرسی ایک مرتبہ، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف طاق عدد میں 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ کے آپ مشائخ نقشبندیہ بالخصوص سرکار شاہ نقشبند حضرت مجدد الفسانی اور حضور بحر العرفان علیہم الرحمت و رضوان کے نام ایصال ثواب کریں، اور اللہ رب العزت سے ان کے واسطے سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب اور اپنا نور عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ اگر ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیں، اور
جو لطائف ہیں ان لطائف پر آپ پہلے ضربیں لگائیں۔ میں پہلے لطائف کے مقامات 6 لطائف کے مقامات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ ان مقامات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان پہ ضربیں لگائیں۔ 5 لطائف، ان 6 لطائف میں سے 5 لطائف عالم امر کے ہیں، جو قلب، روح، سر، خفی، اخفا کے نام سے موسوم ہے، اور چھٹا لطیفہ نفس ہے۔ لطیفہ قلب انسان کے بائیں پستان کے نیچے 2 انگل باہر کی طرف یہاں پر ہے۔ اسے آپ دھیان رکھیں، یہ لطیفہ قلب ہے۔ اس کا رنگ، اس میں جو نور آتا ہے اس کا رنگ پیلے رنگ کا ہے، اور اسی کے بالمقابل ٹھیک دائیں پستان کے نیچے 2 انگل باہر کی طرف یہ لطیفہ روح ہے۔ اس میں جو نور آتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، اور بائیں پستان کے اوپر 2 انگل اندر کی طرف یہ لطیفہ سر ہے، اور دائیں پستان کے اوپر 2 انگل اندر کی طرف یہ لطیفہ خفی، اور بیچوں بیچ میں جو سینے پہ گڈھا سا ہوتا ہے یہاں پر لطیفہ اخفا، اور بیچوں بیچ پیشانی پہ یہ لطیفہ نفس ہے۔ اب آپ جب بھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ کی ضرب لگانا ہے۔ مثلا آپ ضرب لگائیں تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح آپ سر سے ہلکا سا اشارہ بھی کرتے رہیں، اور میں تھوڑا تیز آواز میں بول رہا ہوں، آپ آہستہ آواز میں جیسے نماز پڑھتے ہیں اکیلے میں آپ تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح آہستہ سے آپ استغفر اللہ کہیں، اور استغفر اللہ کہتے وقت آپ یہ تصور رکھیں کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، اور میرے لطائف میں جو ظلمت ہے، جو غفلت کی وجہ سے ان کے اندر کثافت آ گئی ہے، میں اسے دور کر رہا ہوں۔ اور جس طرح اشارہ کریں تو یہ سوچیں جیسے کوئی چیز کوٹ کے اس کی گندگی اور اس کی گرد و غبار جھاڑتے ہیں، دور کرتے ہیں، ویسے آپ تصور کریں کہ ہم اپنے ان لطائف کی گرد و غبار کو دور کرتے ہیں۔ اس طرح جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جب آپ ضرب لگائیں گے سارے لطائف پر تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ اس طرح آپ روزانہ کم از کم 21 مرتبہ ضرب لگائیں۔ پھر اس کے بعد میں لفظ اللہ کی ضرب لگائیں، اسی ترتیب سے قلب سے شروع کریں اور نفس پہ ختم کریں، یعنی اللہ 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 اللہ، اس طرح جو ہے آپ کو 6 مرتبہ یعنی 6 لطائف پر یہ ضرب لگانا ہے۔ جب سب پہ لگے گی تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا، اس طرح کر کے یہ 21 مرتبہ یہ ضرب بھی لگانا ہے۔ اس ضرب کے لگاتے وقت آپ یہ تصور رکھیں کہ میں اس ذات کو پکار رہا ہوں جو ہر کمال اور خوبی کی جامع ہے، اور ہر نقص اور زوال سے پاک ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اسی طرح تیسری ضرب آپ کو لگانا ہے اللہ اللہ کی۔ مثلا اس طرح کریں اللہ 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 اللہ، اس طرح آپ کو 21 مرتبہ یہ ضرب بھی لگانا ہے۔ اس میں بھی وہی تصور رکھنا ہے کہ میں اس ذات کو بار بار پکار رہا ہوں جس کا نام اللہ ہے، اور جو ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، اور ہر کمی اور زوال سے پاک ہے۔ اس طرح یہ 3 ضربیں لگانے کے بعد اب آپ کو تصور کر کے بیٹھ جانا ہے، یہ مراقبہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو تصور کرنا ہے کہ ہمارا قلب حضور بحر العرفان کے قلب اطہر کے نیچے اس طرح ہے، اور ہمارے قلب میں حضور بحر العرفان کے قلب سے پیلے رنگ کا نور نکل کے آ رہا ہے، اور ہمارے قلب میں سنہرے حرفوں سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس طرح آپ اسی تصور کو جمائے رہیں، ادھر ادھر خیالات آئیں، وسوسے آئیں، ذہن جائے تو آپ کوشش کریں فوراً ذہن کو وہاں سے پھیر کے اسی مرکز پہ دوبارہ واپس لے آئیں، اور یہی تصور بار بار کرتے رہیں کہ حضور بحر العرفان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ان کا قلب ہمارے قلب کے اوپر ہے، اور ان کے قلب سے پیلے رنگ کا نور نکل کے ہمارے قلب میں آ رہا ہے، اور ہمارے قلب میں سنہرے حرفوں سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارا قلب اللہ اللہ کا۔
یہ تصور آپ جتنا بھی موقع ہو، جو بھی وقت آپ کو ملے، اتنی دیر تک آپ اسی تصور میں رہیں، اور جب ذکر مراقبہ ختم کریں تو مختصر سی دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وغیرہ مختصر دعا پڑھ کے آپ ذکر کو ختم کر دیں۔ لیکن ذکر ختم کرنے کے بعد بھی آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر حالت میں کوشش یہ کریں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے دل کی طرف توجہ کر لیا کریں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرے۔ یہ تصور جمانے کی کوشش کریں گے، بار بار آپ ادھر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی آپ کے لطائف ذاکر ہو جائیں گے، اور آپ کے لطائف عالم بالا کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں یہ جو لطائف عالم امر کے میں نے عرض کیے، ان کی اصل بزرگوں کے بیان کے مطابق عرش اعظم سے اوپر ہے۔ اللہ نے اپنے کمال قدرت سے انسان کے جسم میں، سینے میں انہیں ایک خاص مقام سے مناسبت عطا فرمائی ہے، اور اس مقام پر گویا کہ انہیں امانت کے طور پر رکھ دیا۔ لیکن انسانی جسم میں آنے کے بعد اور انسان کے گناہوں اور غفلتوں وغیرہ کی وجہ سے یہ اپنی نورانیت کھو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ہیرے کی طرح ہو جاتے ہیں جس پر کیچڑ اور گرد و غبار لگ جائے تو اس کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کا حال ہے، جب آپ توجہات مشائخ کی حاصل کرتے رہتے ہیں اور ذکر کی کثرت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں کثرت سے، اور بار بار آپ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ ظلمتیں اور یہ گرد و غبار دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لطائف اپنی اصل نورانیت پر آ جاتے ہیں اور پھر عالم بالا کی طرف پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ سلوک کی منزلیں دھیرے دھیرے مشائخ کی توجہات اور اپنے مراقبات اور محنتوں کے ذریعے انشاءاللہ بہت جلدی سلوک کی منزلیں طے کرنے لگیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ وہ نعمت حاصل ہوگی جو آج دنیا میں آپ کو میرے علم کے مطابق، معلومات کے مطابق کہیں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اللہ کے سچے طالب ہیں تو آپ اس طریقے کو اپنائیں، اور اخلاص کے ساتھ، سچی طلب اور سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر آپ چند دنوں اس شغل کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات آپ باطن میں خود بھی محسوس کریں گے، اور آپ کے لطائف بھی پرنور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے قلب میں اور دیگر لطائف میں بھاری پن محسوس ہوگا، پھر دھیرے دھیرے وہ لطائف آپ کے حرکت کرنے لگیں گے اور اللہ اللہ کرنے لگیں گے۔ آپ جب خاموشی کے ساتھ ان لطائف کی طرف توجہ دیں گے اور دل کی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے ہمارے لطائف اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ یہ لطائف کے ذاکر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جس کے لطائف خاص طور پر لطیف قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر میں اندھیرا نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے قلب کی روشنی کی وجہ سے اس کی قبر بھی روشن و منور ہو جاتی ہے۔ اور بھی بہت سے بے شمار فائدے ہیں، میں اس مختصر کلپ میں زیادہ تفصیل آپ سے عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ جو بھی اللہ کے طالب ہیں وہ کسی بھی سلسلے سے منسلک ہوں، ہمارے حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان اکثر فرمایا کرتے تھے اس دور میں چونکہ روحانیت کا ذکر بالکل ختم ہو چکا ہے، لہذا ہمارا مقصد پھر سے روحانیت کے ذکر کو عام کرنا ہے، اور پیری مریدی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو اور نیک اور پرہیزگار انسان ہو، وہ یہ ذکر عقیدت اور محبت کے قبلے کو درست کر کے اگر اپنائے گا تو انشاءاللہ ضرور فیضیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی اس نعمت لازوال سے مالا مال فرمائے اور سب کو قرب کی دولتوں سے ہمکنار فرمائے۔ مزید اگر آپ کو کوئی معلومات حاصل کرنا ہو، کوئی دشواری پیش آئے تو آپ ہم غلامان بحر العرفان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی کو اور اس سلسلے میں ہر رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔